بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حماس سے جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے جب انہوں نے اسرائیل کی قیادت کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے انتہائی مشکل اوقات میں بھی ہم جنگ بندی اور ابھی اس تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں جس سے یرغمالی گھر واپس آ جائیں، اور اس معاہدے تک نہ پہنچنے کی واحد وجہ حماس ہے۔ حماس اس پیشکش کا جواب دینے کے لیے تیار ہے جس میں اسرائیل غزہ میں اپنی جارحیت کو عارضی طور پر روک دے گا اور 7 اکتوبر کے یرغمالیوں کے عوض فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اپنے دورے کے دوران بلنکن غزہ کی پٹی میں امداد بڑھانے کی کوششوں پر بھی زور دے رہے ہیں، جہاں اقوام متحدہ نے اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں خوراک کی شدید قلت کے باعث قریبی قحط سے خبردار کیا ہے۔ امریکہ نے تخریب کاری کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ سیکیورٹی مفادات ہیں۔ تخریب کاری خطے کو غیر مستحکم کرتی ہے اور اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ علاقائی سلامتی سے متعلق خطرات سے نمٹنا دونوں ممالک کی ترجیح ہے۔ بھارت میں عام انتخابات کو لے کر مختلف سیاسی پارٹیاں سرگرم ہیں۔ ہر طرف انتخابی سرگرمیاں شروع ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے مختلف شہروں اور ریاستوں میں انتخابی دورے بھی بڑھنے لگے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے انتخابی مہم کے لیے آسام پہنچی ہوئی ہیں، جہاں انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں 70 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے امیٹھی اور رائے بریلی سے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس دوران ان دونوں سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں پر رسا کشی بڑھ گئی ہے۔ جہاں ایک طرف ریاستی اکائی مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے، وہیں دوسری طرف راہل گاندھی پرینکا گاندھی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ آن لائن ٹیکسی سروس کمپنی اوبر نے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ اوبر کی ذیلی سروس کریم آن لائن ٹیکسی ایپ کام کرتی رہے گی۔ اوبر کا کہنا ہے کہ ہماری ذیلی سروس کریم آن لائن ٹیکسی ایپ پاکستان بھر میں کام کرتی رہے گی، جو پاکستان میں ہزاروں ڈرائیوروں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے۔ 2019 میں دوستو اوبر نے کریم کو 3 ارب 10 کروڑ ڈالرز میں خریدا تھا۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ کریم اور اوبر خطوں میں کام خود مختار برانڈ کے طور پر کام کریں گی۔ اوبر نے 2022 میں کراچی، ملتان، فیصل آباد، پشاور اور اسلام آباد میں اپنے آپریشنز بند کرنے اور اسے لاہور تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کل لاہور میں بھی صارفین کو بھیجی گئی ایک ای میل میں اوبر نے اعلان کیا کہ 30 اپریل سے لاہور میں بھی اوبر ایپ بند کر دی جائے گی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے غاصب صہیونی رجیم اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ گفتگو میں واضح کیا ہے کہ رفح پر اسرائیل کا زمینی حملہ ایک برا خیال ہے کہ جس سے حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ لبنان کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات ہیں اور ہمارے 20,000 شہری وہاں موجود ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اتوار کے روز لبنان کا دورہ بھی کیا تھا کہ جہاں حزب اللہ لبنان کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھی۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ لبنانی حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ اسرائیلی غاصب صہیونی رجیم نے غزہ میں اپنی شدید ناکامی کے بعد دوستو اب جنوبی لبنان پر بھی قبضے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر حزب اللہ لبنان مقبوضہ فلسطین کی شمالی سرحدوں سے پیچھے نہیں ہٹتی تو اسرائیل جنوبی لبنان پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک حزب اللہ پیچھے نہیں ہٹتی ہم ایک مکمل جنگ کے قریب پہنچنے کی صورتحال میں باقی رہیں گے۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس صورت میں اسرائیل پورے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرے گا اور ایک حفاظتی بفر زون بنانے کے لیے کہ جس پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہوگا وہ جنوبی لبنان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ بھارتی پولیس نے کہا ہے کہ بھارت کے قومی دارالحکومت کے علاقے میں بدھ کے روز ایک ای میل کے ذریعے بم کی دھمکی ملنے کے بعد درجنوں اسکولوں کو خالی کروا لیا گیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ اسکولوں کی تلاشی کے دوران کوئی قابل اعتراض مواد نہیں ملا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہلی کے ملحقہ مضافاتی علاقوں میں 50 سے زیادہ اسکولوں کو دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی جس سے والدین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اسکولوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے طلبہ کو گھر بھیج دیا۔ ٹیلی ویژنوں کے مناظر میں دکھایا گیا ہے کہ والدین پورے علاقے میں اسکولوں کے دروازوں کے باہر کھڑے بچوں کو لینے کا انتظار کر رہے تھے جبکہ پولیس احاطوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ دہلی کے وزیر تعلیم آتشی جو صرف ایک نام کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے لوگوں سے پریشان ہونے کو نہ ہونے کی درخواست کی اور ان کا کہنا تھا کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی اسکول کے حکام والدین کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ماضی میں بھی نئی دہلی کے اسکولوں کو ایسی دھمکیاں بھیجی گئی تھیں لیکن یہ دھوکہ دہی اور افواہ ثابت ہوئی تھیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ کسی کے خلاف بھی گھٹیا قسم کی مہم قابل قبول نہیں ہے۔ جب آپ نسلا ٹاور گرا دیتے ہیں تو جج کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ 1950 میں یہاں کھیلتا تھا، بڑا کھلا کراچی تھا جو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو سڑک پر لے آیا، اب ان کو زمین کی آج کی قیمت تو نہیں مل سکتی، کیا ہم ان کی قیمت پوری کرنے کے لیے اس جج جس نے یہ غلط فیصلہ کیا اس کی جائیدادوں کو نیلام کریں گے اور ان کو معاوضہ دیں گے؟ تو پھر سزا اور جزا کا نظام ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ آپ سستی روٹی پر سٹے آرڈر دے رہے ہیں، جب 5 روپے سے 35 روپے کی روٹی ہوئی تو اس پر سٹے آرڈر نہیں آیا، جب روٹی سستی ہوئی تو اس پر آپ نے سٹے آرڈر دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے لکھے گئے خط پر ہونے والی سپریم کورٹ کے لارجسٹ بینچ کی سماعت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مداخلت کاروں کی خاموش سرپرستی کی بجائے تمام ہائی کورٹس کی تجاویز منظر عام پر لائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات التوا میں ڈال کر انہیں انصاف سے محروم رکھنے اور جھوٹے بے بنیاد بےہودہ اور من گھڑت عدت کیس میں درخواست گزار کے اپنے وکلا کے ہمراہ ججوں کو دباؤ میں لانے اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ پر کیک حملے کی بھی شدید مذمت کی۔ تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ججوں کو ڈرا دھمکا کر عدالتی کارروائی میں شرمناک مداخلت اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرنے والے رہنماؤں کی واپسی سے متعلق کہا گیا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا معاملہ عمران خان کی جیل سے رہائی تک مکمل طور پر مؤخر کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کی جماعت میں واپسی کی درخواستیں رہائی کے بعد فیصلے کے لیے عمران خان کے روبرو پیش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ بلوچستان میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں سیاستدانوں، اراکین اسمبلی اور سرکاری افسران سمیت متعدد بڑے ناموں کے ملوث ہونے کا دوستو انکشاف ہوا ہے۔ حال ہی میں دوستو ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے متعلق سول خفیہ ادارے کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں انکشاف کیا گیا کہ ایران سے غیر قانونی طور پر روزانہ 90 لاکھ لیٹر ایرانی تیل بلوچستان کے 6 زمینی اور سمندری راستوں سے اسمگل ہو کر ملک میں داخل ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بلوچستان کے سابق وزراء، اراکین اسمبلی، سیاستدانوں، حتیٰ کہ سابق وزیر اعلیٰ کے بھائی کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف محکموں میں سرکاری نوکری کرنے والے ملازمین بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں ان پیٹرول پمپس کی فہرست بھی شامل ہے جہاں غیر قانونی طور پر ایرانی پیٹرول کو فروخت کیا جاتا ہے
فہرست میں مجموعی طور پر 105 شخصیات 100 سرکاری ملازمین کے نام شامل ہیں، جن میں سے باقی کا تعلق پنجاب، سندھ اور KPKC ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع دنیا کے گنجان آباد ترین شہر رفح کے خلاف غاصب صہیونی رجیم کی کسی بھی زمینی کارروائی پر سختی کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی کارروائی وسیع انسانی تباہی کا باعث بنے گی۔ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کے تمام فریقوں سے دوستوں، جنگ بندی اور دیرپا امن کے لیے کوشش کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ رفح پر کسی بھی فوجی کارروائی کے بارے میں بارہا جاری ہونے والے عالمی انتباہات کے باوجود دوستوں، غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے دسیوں لاکھ بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ شہر رفح کے خلاف ہوائی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح پر آج صبح غاصب صہیونی رجیم کے لڑاکا طیاروں کی جانب سے مزید بے دھڑپے حملوں کی خبر دی ہے۔ اس مرتبہ غاصب صہیونیوں کی جانب سے رفح کے مرکز میں واقع الشبورہ نامی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2 بچے شہید اور متعدد فلسطینی شہری زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ قصبے النصر میں بھی متعدد رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ممکنہ جانی نقصان کی تفصیلات تاحال موصول نہیں ہوئیں۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف آزاد کشمیر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور آبی تخریب کاری جیسے گھناؤنے اقدامات کے ذریعے بین الاقوامی قوانین کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے۔ بھارت اسرائیل کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جو متنازع علاقوں میں آبادی کی حیت کو تبدیل کر کے مستقبل میں اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے تحت ہونے والی تمام رائے شماری پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور آبی تخریب کاری دونوں ہی خطرناک بھارتی عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بھارت اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ اسے چاہتے نہ چاہتے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں اکثریتی مسلم علاقوں میں بھارتی شہریوں کو آباد کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنا پہلا تاریخی چاند مشن روانہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ 3 مئی بروز جمعہ کے دن 12:50 پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجا جائے گا۔ اس سیٹلائٹ لانچ کو پاکستان اسپیس ادارے کی ویب سائٹ سے لائیو بھی دیکھا جا سکے گا۔ سیٹلائٹ میں چاند کی تصاویر لینے کے لیے دوستوں 2 کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مشن دوستوں پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مشن میں چائنا کا چینگ 6 لونار مشن اپنے ساتھ پاکستان کا IQ-Q سیٹلائٹ بھی لے کر جائے گا، جسے مختلف اقسام کے ٹیسٹوں کے بعد اس مشن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسپین میں ایک خاتون اپنی ماں اور بہن کے ساتھ 18 سال تک گھر تک محدود رہی اور کبھی ایک مرتبہ بھی باہر نہیں نکلی۔ بالآخر جب پولیس ان تک پہنچی تو ان کی ٹانگوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ سن کر کوئی بھی پریشان ہو جائے۔ کچھ عرصہ قبل ان کے ایک انکل نے ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس پر پولیس نے ان کی تلاش شروع کی اور بالآخر گزشتہ دنوں انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اتنے طویل عرصے تک گھر میں بند رہنے کی وجہ سے اس خاتون کی ٹانگوں کے پٹھے ناکارہ ہو چکے تھے اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی اور مشکل سے چند قدم ہی چل سکتی تھی، اور وہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس خاتون نے اتنے عرصے تک خود کو گھر میں قید کیوں رکھا۔ پولیس کے مطابق خاتون ضرورت کی اشیاء اپنے گھر پر منگوایا کرتی تھی اور انہیں کبھی ان کے ہمسایوں نے بھی باہر نہیں دیکھا تھا۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ بڑھاپے کے راز کو دریافت کر لیا گیا ہے۔
اس راز کے بعد بوڑھا ہونا شاید ناممکن ہو جائے گا۔ جنرل سیل میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بڑھاپے کے عمل میں پروٹین حصہ لیتی ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے پروفیسر ڈیوڈ اور کیمبرج بائیو ٹیکنالوجی کمپنی کے تعاون سے سامنے آنے والی اس تحقیق کے مطابق جوانی کی عمر میں جو انسانی جین متحرک ہوتے ہیں وہ پروٹین میں تبدیلی کی وجہ سے ایک خاص عمر میں جا کر غیر متحرک ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ان جین کے ڈی این اے کی مرمت کر دی جائے تو یہ جین دوبارہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ پروٹین دونوں حالتوں کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول کرنے کے حامل ہوتی ہے جس میں جین آف یا آن ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جوں انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے انسانی کروموسومز تیزی سے تباہ ہونے لگتے ہیں۔ اس عمل کو بھی یہی پروٹین کنٹرول کرتی ہے۔ اس طویل ترین تحقیق نے یورپ بھر کے تمام طبی ماہرین کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔